وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 3 حصہ اول 1650 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہم خواہشات نفس کے پیروکار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. وہ خدائے عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 3 وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور معبود جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور وہ اپنے لیے کسی نقصان اور نفع کے مالک بھی نہیں ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ موت کے مالک ہیں نہ زندگی کے، اور نہ مرنے کے بعد اٹھا کر جمع کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. نشور کہتے ہیں یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی، کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اہم آیت ہے اور اس کے میں آپ کو اشارہ کرتا رہا ہوں. اور آج کا جو مضمون ہے تو دیکھیں، اس میں اب میں جو ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو اس میں بریکٹ میں لکھا ہے وَاتَّخَذُوا، انہوں نے بنا لیے ہیں، بریکٹ میں مشرکین لکھا ہے کہ ان مشرکین نے بنا لیے. دیکھیں، یہی ہماری بہت بڑی وہ ایک کمزوری ہے کہ ہم نے یعنی قرآن کی روح کو سمجھا نہیں ہے، اور اللہ کے مدعا کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. اب یہ ترجمہ میں جو آپ کا بیان کر رہا ہوں یہ بین الاقوامی ایک مفسر اور بین الاقوامی نام میں نہیں لیتا، لیکن یہ بہت سے بس یہی خیال ہے. اور عام طور پہ یہ ہے کہ بھئی جو آیات مشرکین کے لیے ہیں ان کو مسلمانوں پر فٹ نہ کرو. بھئی کون کر رہا ہے؟ مسلمان کہاں ہے؟ ایک بات یہ بھی تو ہے نا، مومن کہاں ہے؟ تو نام کے مومن تو کسی کام کے نہیں ہے نا. وہ تو اللہ تعالیٰ بھی انکاری ہے
جو صرف نام لیتا ہے اسلام کا اور اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مومن تسلیم نہیں کرتا، قرآن میں ہے۔ اور دیکھیں، معبود کلمہ طیبہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کلمہ طیبہ ضمانت ہے جنت کی، تو یہ آج کا مسلمان تو کلمہ نہیں پڑھ رہا اپنے عمل سے۔ دیکھیں، آج جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کا یعنی زبان حال سے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ معبود نہیں ہے، باقی تو ہو سکتے ہیں، اور باقی تو ہم دیکھیں ہم مبتلا ہیں، غیر اللہ کا حکم ماننے میں ہم لگے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ معبود دیکھیں، پہلے تو الہ کا آلہہ جمع ہے، الہ واحد ہے، تو الہ کا مطلب آپ دیکھیں، اور اس کی بنا پر پھر میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک مضمون بیان کرتا ہوں، پھر اس کی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اپنے لیے۔ اب انسان اللہ تک پہنچے گا کیسے؟ کہ جب یہ خالص اللہ کی عبادت کرے یا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ یہ تو زبانی بات نہیں ہے، یہ تو ایک یعنی ترقیاق ہے، لا الہ الا اللہ ایک ترقیاق ہے۔ اگر آپ یہ ترقیاق استعمال کرتے ہیں تو آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کے زہر کا علاج ہے، لا الہ الا اللہ۔ دنیا اور ما فیہا یہ تو ملعون ہے، زہر ہے، لیکن اگر آپ نے اس سے بچ گئے، یہ تو آپ کو کاٹے گا، دنیا تو آپ کو کاٹے گی، آپ اس میں ملوث ہوں گے، آپ دل دے دیں گے اسے، لیکن اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ جنت میں جا سکتے ہیں، آپ بچ جائیں گے۔ انسان کا دیکھیں، یہ ایک اور حدیث کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں۔ اصل میں مسئلہ بہت سمجھانا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات، جب میں یہ بڑی بڑی باتیں سنتا ہوں تو بہت سمجھانا، یہ اسی وجہ سے ہم جو ہے سمجھ نہیں پا رہے۔ آج اسلام کا صرف نام ہے، قرآن کا صرف رسم الخط ہے، مساجد آباد ہیں، ہدایت سے خالی ہیں، آسمان کی چھت کے نیچے شریر ترین مخلوق آج کے علماء ہیں، اور فتنہ ان میں سے اٹھتا ہے اور انہی میں واپس لوٹتا ہے۔ یہ تو حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو بیان کیا۔ اسلام کا تو صرف نام ہے۔ دیکھیں، اسلام مومن اگر آج ہوتا تو آج کفر کی حکومت نہ ہوتی، اس دنیا پر مسلمان کی حکومت ہوتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب مسلمان ہوتے، رہیں ذمہ بن کے رہیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، لڑنے کا حکم ہے، فتنہ ختم کرنے کا۔ آج فساد برپا ہے بر و بحر پہ، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس۔ آج تو کفر کا غلبہ ہے، اسرائیل عرب پہ اسرائیل غالب ہے، ایٹم بم صرف اس کے پاس ہے، اسرائیل کے پاس ہے، چھوٹی سی مملکت ہے۔ آج امریکہ اور اسرائیل یہ دونوں ملے ہوئے ہیں اور حکومت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ امریکہ بہادر کی مرضی ہے کہ کس پر پابندیاں لگاتا ہے یا کس سے پابندیاں اٹھاتا ہے۔ دیکھیں، یہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، آج طاغوت کی حکومت ہے، مومن تو ہے نہیں، اگر ہوتا تو وہ غالب ہوتا۔ یہ فیصلہ ہے اللہ کا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ مومن تو ہے نہیں، اب تو اندھیرے ہیں۔ دیکھیں، اسلام روشنی ہے، تو آج تو اسلام کی ہم نے عمارت منہدم کر دی ہے اپنے عقیدوں سے، اپنے نظریے سے۔ اسلام کا نام رہ گیا ہے، بس نام ہے بس۔
مومن نہیں ہے، نہ جماعت ہے. لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ. تو صرف وہ ہے ایک، یعنی اسلام تو نہیں ہے آج تو کفر کی حکومت ہے بھیا. کہاں ہے اسلام؟ کفر کیوں غالب ہے؟ مجھے آپ بتائیں. مومن ہوتا تو کفر تو غالب نہیں ہو سکتا تھا. اور آج بھی ہمارا یہ کام ہے کہ اسلام اللہ کے قانون کو نافذ کریں بزور. لیکن آپ تو ہیں ہی نہیں. آپ تو اگر کچھ لوگ ہیں لیکن جماعت تو نہیں ہے. اکثریت جو ہے وہ اللہ، ان کا الہ اللہ نہیں ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً. آپ کو پتہ ہے وہ گھر سے میں آپ کو شروع کرتا ہوں نا، میاں اور بیوی، یہ اللہ کی سامنے، یعنی یہ اللہ کے حکم کتابیں نہیں ہیں، یہ اپنی مرضی کتابیں ہیں. بیوی اور اس کا میاں. یہ میں آپ کو ابتدا سے اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھے تھوڑا سا اس بات کو کہ کس قدر ہم پر نفس غالب ہے. اور نفس کا نام اللہ تعالیٰ نے، خواہشات نفس کو اللہ تعالیٰ نے معبود کا نام دیا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. دیکھیں قرآن سے آپ باہر کیوں نکلتے ہیں؟ بس بریکٹ میں آپ نے بس مشرک لکھ دیا ہے. عملی شرک ہے، یہ شرک عملی ہے، شرک خفی ہے. ٹھیک ہے آپ اعلان نہیں کرتے، لیکن شرک خفی تو ہے کہ آپ نے نفس کو معبود بنا لیا ہے. اس بات سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ میرا نفس جو ہے میرا معبود نہیں. آج مسلمان کا جو معبود ہے وہ نفس و شیطان ہے. بس بات ختم ہے. باقی تو باتیں ہیں، آپ کے دعوے رہ جاتے ہیں بس. نہ نمازی ہیں اور نہ نماز ہے، نہ نماز قائم ہے، نہ زکوٰۃ کا نظام ہے. سب انفرادی مسئلہ ہے. زکوٰۃ کی ویسی میں بات کر رہا ہوں. زکوٰۃ حکومت کا فرض ہے، لیکن کہیں پر ہے جو حکومت زکوٰۃ لے اور پھر لوگوں میں دے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. آج یعنی ہم مسلمان ہیں، اکاؤنٹ ہیں ان کے لاکھوں کروڑوں کے، بس ایک جملہ لکھ دیتے ہیں کہ میرا تعلق جو ہے فقہ جعفیہ سے ہے اور مجھ سے زکوٰۃ نہ لیں آپ، یا میں غیر مسلم ہوں. بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے نا. تو دیکھیں یہ اس غلطی میں نہ پڑیں کہ یہ آیت میرے لیے نہیں ہے. آیت کیسے نہیں؟ آپ کلمہ طیبہ نہ ہم معنی کو سمجھتے ہیں، نہ اللہ ہمارا الہ ہے. الہ واحد تو دور کی بات، اللہ کی کوئی بات بھی ہم ماننے کے لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج جو دین پر عمل پیرا ہیں وہ دین نہیں بلکہ وہ ہماری خواہشات ہیں. میں تو آپ کو بتاتا رہتا ہوں نا، دین کو ہم نے اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے. دیکھیں فرقے مختلف وجود میں آ گئے ہیں. ہر مسجد پہ تختی لگی ہوئی ہے. ہر مسجد کا امام جو ہے وہ ایک خاص فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر وہ جب بات کرتا ہے تو اپنے فرقے کی کرتا ہے، اللہ کی بندگی کی نہیں. یہ بہت افسوس سے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں سوشل میڈیا وغیرہ اس پہ ہمارا بھی اس سے تعلق ہے، تو وہ نظر میں آ جاتی ہیں. لوگ تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کی تقاریر، تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے. آپ یعنی میری بھی، ہمارا درس بھی آپ سنتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ مخالف فرقوں کے خلاف آگ اگلتی ہیں زبانیں. بعض زبانیں مخالف فرقوں کے خلاف آگ اگلتی ہیں، جبکہ حکم کیا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں رحم. اور یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں، آپ یعنی امام کعبہ اور امام حرمین کے پیچھے یہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے. یہ تو گمراہ ہیں، بدعقیدہ ہیں، یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں سرے سے. ایسے بھی عقائد موجود ہیں. یعنی اتنا تشدد کہ آپ مسلمان کو غیر مسلم تصور کرنے لگے، اس کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھیں.
ایسا عام ہے، بہت بڑا فرقہ ہے آج جو سعودی عرب میں اپنی جماعتیں کرواتا ہے، اور بڑے فخر سے وہ لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں پڑھتے یہ. تو میں دیکھیں، مجھے کوئی کسی فرقے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک بات تو میں واضح طور پہ کہہ دوں. اور حضور نے تو واضح من صلی صلاتنا و اکل ذبیحتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی، ہماری جیسی نماز پڑھی اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ مسلمان ہے. یہ جو میں آپ کو کبھی کبھی کہتا ہوں تو یہ تو یعنی اس کی یعنی وہ ایک عملی طور پہ دوسری طریقے سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ بظاہر تو ہم مسلمان ہیں، ہم سب کی ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہوتی ہے. میں خود پڑھتا رہتا ہوں، ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. نماز سب لوگ مسلمان ہیں، یعنی قانونی مسلمان ہیں، بس نام کے مسلمان ہیں بس. تو دیکھیں، یہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں کہ یہ آیت میرے لیے نہیں ہے. اور یہ ساری جو مضمون ابھی آ رہا ہے تو یہ دیکھیں، یہ اس میں ہم ملوث ہیں. اب یہ جو مضمون آ رہا ہے نا، میں ویسے ابتدائی کے طور پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اکثر باتیں جو ہیں یعنی مکے، یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے. اس سے پہلے جو سورت تھی وہ تو مدنی تھی، یہ مکی ہے. اور اس میں وہ بنیادی باتیں ہیں اور وہ معاشرے کی. وقالو مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا، اگر آپ ٹیکسٹ پہ نظر ڈالیں، وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افترا. یہ جو اب آئندہ یہ مضمون جو آ رہا ہے، میں تھوڑا سا اس کا ابتدائیہ بتا دوں تو پھر تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. یہ ساری صفات ہم میں پائی جاتی ہیں، صرف انداز جو ہے وہ مختلف ہے ہمارا. دیکھیں، یہ انکار، حق سے انکار، مشرکین مکہ جو تھے، چلیں اس دور کا، اور ہمارا میں تقابل کرتا بھی رہتا ہوں، وہ لوگ، ان کا معبود بھی نفس و شیطان تھا، ہمارا بھی معبود عملی طور پہ نفس و شیطان ہی ہے. اللہ اکبر، ہمارا معبود نفس و شیطان ہے. دین کو تو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیے، اصل تو ہماری مرضی ہے. وہ لوگ بھی حق کے متلاشی نہیں تھے، ہم بھی نہیں ہیں. حق سے انکار زبان سے کرتے تھے، ہم اپنے عمل سے کر رہے ہیں. اللہ نہ ہمارا معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے. ان کا بھی یہی حال تھا. فرق کیا ہے؟ صرف زبان کا فرق ہے. وہ لوگ اعلان کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، لیکن کلمہ طیبہ کے تقاضے تو ہم نہیں پورے کرتے. اللہ ہمارا نہ ہمیں مطلوب ہے، نہ محبوب ہے، نہ مقصود ہے، اور نہ بنانا چاہتے ہیں. تو جب یہ ساری صورتیں ہیں تو اب وہ ہمارا معبود بھی نہیں ہے. آپ دعویٰ کرتے رہیں نا، پڑھتے رہیں نمازیں. یہ دیکھیں، بہت بڑا فرق ہے ہمارے ذہن میں اور عملی جو ہمارا کام ہے. ہم کلمے کے مطلب کو سمجھتے نہیں ہیں. ایک بات جو ہے میں واضح کر دوں نا، کہ کلمہ طیبہ کا آپ مطلب ہی ہم نہیں جانتے، دین کا مطلب نہیں جانتے. قرآن کیوں آیا ہے، کیا ضرورت ہے، ہمیں نہ معلوم ہے نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. بس ہم نے ہاتھ جوڑ دیے ہیں، ہمیں معاف رکھو. یعنی ہم اپنے عمل سے اللہ سے یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، ہمیں معاف رکھے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. عملی طور پہ سارے مسلمان، ساری حکومتیں، انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ ہمارا قانون، ہم تو اپنی مرضی سے قوانین بنائیں گے. ایک ملک آپ مجھے نہیں بتا سکتے جہاں قرآن کی حکمرانی ہو، اللہ کا بات ہو. آج 70 سال ہو گئے ہیں آپ کو یہ پاکستان بنائے. کبھی آپ نے سنا ہے چور کے ہاتھ کاٹے جائیں؟ واضح حکم ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا
نکالم من اللہ۔ کبھی زانی کو آپ نے سنگسار، شادی شدہ زنا کرنے والے کو آپ نے سنگسار ہوتے دیکھا ہے؟ کبھی کسی عدالت میں یہ فیصلہ کیا ہے؟ آپ قائل ہی نہیں ہیں۔ سود حرام ہے، 70 سالوں سے آپ کا سود، بڑے فخر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ اس کے بغیر تو ہمارا چارہ کار نہیں ہے، سود کے بغیر۔ یہ بڑا اچھا نظام ہے اور ہم اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے۔ کون سا اسلام؟ شراب پی جا رہی ہے، زنا ہو رہے ہیں، ساری جو دیکھیں گزشتہ قوموں میں جو خرابیاں تھیں وہ ساری آج ہم میں موجود ہیں۔ ناپ تول میں کمی ہے، دھوکہ ہے، اور یہ ساری آپ دیکھ لیں موجود ہیں، اوپر کی سطح پر، نیچے کی سطح پہ۔ رشوت عام ہے، مال حرام کھانا عام ہے۔ بڑے، میں آپ کو کہتا ہوں، سارے ادارے جو ہیں کرپٹ ہیں اور رشوت خور ہیں، جو بھی ادارہ ہے۔ باقی موقع نہ ملنا ایک الگ بات ہے، موقع نہ ملنا وہ الگ بات ہے، لیکن ہر شخص جو ہے ہمارا کرپٹ ہے اور وہ حرام خور ہے۔ یہ ساری قوم کا ایسا حال ہے۔ سرکاری محکمہ یعنی من حیث القوم ہم ایک جھوٹی، فراڈی اور دھوکہ باز قوم ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں تو اس میں، یہ تو واضح ہے نا، اس میں کیا آپ کو کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ قرآن ہدایت ہے ہمارے لیے۔ اگر آپ لا الہ، یہ نہیں، دیکھیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کلمے کے تقاضے پورے کر رہے ہیں تو یہ آیات پھر آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ کلمہ طیبہ کے تقاضے پورے کر رہے ہیں تو پھر یہ آیات ان کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ کے ماں سوا اور معبود بنا لیے ہیں۔ اب یہ طریقہ کار میں دیکھیں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب ہندو اور ہم میں کیا فرق ہے کہ وہ انہوں نے مندر میں بت بنائے ہوئے ہیں یا انہوں نے اپنے مختلف نام دے دیے ہیں۔ صرف طریقہ کار کا فرق ہے۔ عبادت تو ہم اپنی خواہشات کی کر رہے ہیں، وہ بھی من چاہا ان کا اپنا نظام ہے۔ یعنی ہندو جو دھرم ہے اس میں بت کی پوجا حرام ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بت کی ایک ہی خدا کا تصور ہے، آپ ان کی کتابوں کو پڑھ کے دیکھ لیں، لیکن مندر ہو اور اس میں بت نہ ہو اور بت کی پوجا نہ ہو۔ اب طریقہ کار میں فرق ہے۔ ہمارا تو بڑا بت جو ہے وہ نفس و شیطان ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں صرف اللہ میرا معبود ہے، آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اللہ کی تو میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی بات ماننے کے لیے تو آج کا مسلمان تیار ہی نہیں ہے۔ رسمی طور پر یہ کلمہ گو ہے، باقی زندگی اس کی اپنی مرضی کے مطابق یہ گزار رہا ہے، یہ ایک عام بات ہے۔ تو دیکھیں اب میں تھوڑا سا اس میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں دوسرے انداز سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی اب یہی کلمہ طیبہ ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو دوسرے انداز سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور آپ اس شخص کا کہنا مت مانیں جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام ہر کام میں افراط و تفریط ہے۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ دیکھیں خواہشات نفس کی پیروی، دیکھیں ایک عام بات ہے۔ دیکھیں مجھے بڑی مشکل ہو رہی ہے یہ بات کو سمجھانے میں کہ ہم
شرک عملی میں اور شرک خفی میں مصروف ہیں. بہت مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیں اب ایک آپ کا مفسر کہہ دے بریکٹ میں کہ یہ مشرکین کے لیے یہ ہے، یہ بریکٹ میں، تو بس آپ کا کام ختم ہو گیا. اس نے آپ کو تسلی دے دی. ترجمے میں بریکٹ میں مشرکین کا لفظ لگا کے آپ کو تو اس نے جنت کا ٹکٹ دے دیا کہ آپ تو نہیں ہیں مشرک. یہ آیت آپ کے لیے نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. میں تو قرآنی سے آپ کی بات کر رہا ہوں، اور میں ایک اور طریقے سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. ہر وہ شخص اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک آیت تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. اس آیت سے پہلے نیک لوگوں کا تذکرہ ہے. جو جانتے ہیں قرآن کو وہ جانتے ہیں اس بارے میں. نیک لوگوں کا تذکرہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد ان نیک لوگوں کے بعد ان کے جانشین ہوئے نااہل جانشین. نماز کو ضائع کر دیا، اضاعوا الصلاۃ، اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگے. فسوف یلقون غیا، اب یہ جائیں گے جہنم. آج نماز قائم تو نہیں ہے، نماز ادا کرنے والے لوگ ہیں، لیکن نماز کے مقصد سے تو کوئی واقف نہیں ہے. نماز کو تو ہم نے ضائع کر دیا ہے. نماز کی تو ہمارے ذہن میں، دیکھیں نماز تو مومنوں پر فرض ہے. آپ نے تو کلمہ طیبہ پڑھا ہی نہیں ہے اپنے عمل سے، اور نہ آپ کلمہ طیبہ کو جانتے ہیں، نہ اس کے تقاضے جانتے ہیں. اگر کوئی بتا بھی دے تو پھر آپ کہتے ہیں بھئی یہ کام تو ہم سے نہیں ہو سکتا. ہم تو اپنے خواہشات نفس کے پجاری ہیں. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اگر آپ دیکھیں قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل واضح طور پہ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کامیاب ان لوگوں کو قرار دیا ہے. میں آپ کو ایک اور آیت پیش کر رہا ہوں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، تھوڑی توجہ سے سنیں. جو ڈرا اپنے رب کے مقام سے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. اب یہ کرے گا کیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اب کرنا کیا ہے؟ خواہشات سے روکنا ہے اس نے اپنے نفس کو، خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. اب اس کا ٹھکانہ جنت ہے. میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں، ابھی بھی یہی بات ہے، قرآن کی بات ہے. اگر آپ نے نفس کی اطاعت چھوڑ دی تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہے. میں کون ہوتا ہوں آپ کو جنت کی بجائے دوزخ کا مجدہ سنانے، یا دوزخ کی بجائے جنت کا اور جنت کی بجائے میں کون ہوتا ہوں؟ یا ہما شما تو ہیں نہیں. جنت جس کی ہے وہ کہتا ہے بھئی اگر تم نے خواہشات نفس کی پیروی کی تو تم نے جانا ہے جہنم میں. ابھی میں نے آپ کو بتایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. خواہشات نفس کی پیروی جو بھی کر رہا ہے وہ جائے گا جہنم میں. اور ہمارا تو اصرار ہے، ہم گناہگار نہیں ہیں، ہم باغی ہیں، اللہ کے باغی ہیں. قومی طور پر ہمارا یعنی زبان حال سے کہتے ہیں ہم اپنے اللہ سے، اے اللہ تعالیٰ تیرا حکم ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے. بس یہ ہمارا ماننا ہے، مائی لائف اور مائی سٹائل. بات ختم. بات کریں گے انشاءاللہ. یہ بہت اہم بات ہے لیکن میں بات کروں گا انشاءاللہ. اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا، اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.